تو عزیزو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تھا ایک بندہ چھوٹا ہی تھا کہ پانی میں بہا دیا گیا. کون ماں اپنے بچے کو پانی میں بہائے گی؟ لیکن اسی بہتے ہوئے بچے کو فرعون کی بیٹی نے اٹھا دیا اور اس کا نام اس نے موسیٰ رکھا. آپ سب جانتے ہیں. اور اسی موسیٰ کو جب وہ بڑا ہوا خدا نے اسے اپنے لیے چنا. خدا نے موسیٰ کو اپنے لیے چنا، جس کا ذکر ہے خروج کی کتاب اور اس کا 30 باب اور 12ویں آیت. خدا فرماتے موسیٰ سے اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا، اور اس کا میں نے تجھے بھیجا ہے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے. چنتا ہے خداوند موسیٰ کو کس بات کے لیے؟ تاکہ بنی اسرائیل کے لوگ، خدا کے لوگ پہاڑ پہ عبادت کریں. خدا کیوں چنتا ہے خادمین کو؟ اس لیے کہ خدا کے نام کو جلال ملے. کیوں آج آپ خدا گھر میں موجود ہیں؟ اس لیے کہ خدا ان میں بڑھے. موسیٰ کو چنا جاتا ہے، اور موسیٰ جو فرعون کے محل میں پلنے والا تھا ہر دکھ سہنے کے لیے تیار تھا اور سہا اس نے. لیکن اس ایمان کے ساتھ کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، پیچھے نہیں ہٹا. خدا کا وعدہ اس کے ساتھ تھا کہ خدا نے اسے چنا ہے اور اس نے کام کرنا ہے، اور ہمارا بھی چناؤ ہوا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ تم شاہی کہنے کا فرقہ اور مقدس قوم، اور خدا کا روح تمہیں بسا ہوا ہے، اور خدا نے خود بولا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. اور اس چنے ہوئے نے خدا کے کام کو پوری لگن کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ کیا. اور اس کے بعد خدا کلام میں سے ہم ایک بندے کے بارے میں اور بھی پڑھتے ہیں جس کا نام اس کے والدین نے ہوشیہ رکھا ہوا تھا. اس کا اپنا نام ہوشیہ تھا، اور ہوشیہ کا جو ترجمہ ہے مطلب ہے نام کا سالویشن، نجات. اس کا نام ہوشیہ اس کے والدین نے رکھا. کتنا سوچا ہوگا ناموں کا مطلب کیا ہے؟ اس کا نام نجات. لیکن اسی ہوشیہ کو خدا کا بندہ موسیٰ، جس کو خدا نے چنا، خدا کی خدمت کے لیے چنتا ہے، اور اس کا نام موسیٰ رکھتا یشوع. بائبل مقدس میں سے وہ حوالہ پڑھیں گے جس کا ذکر ہے گنتی کی کتاب، اس کا 13واں باب، جہاں پر ہوشیہ کا نام موسیٰ نے یشوع رکھا. 13ویں باب کے اندر 16ویں آیت، جب موسیٰ 12 آدمیوں کو بھیجتا ہے وعدہ کی سرزمین میں اس کا حال معلوم کرنے کے لیے، تو ان میں سے 12 میں سے ایک یشوع بھی تھا. 16ویں آیت سے پڑھوں گا. یہی ان لوگوں کے نام ہیں جن کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا، اور نون کے بیٹے ہوشیہ کا نام موسیٰ نے یشوع رکھا. اور یشوع کا مطلب ہے The God is our salvation. ہوشیہ کا ترجمہ تھا کہ salvation، لیکن موسیٰ نے اس کا نام یشوع رکھا. No, you are no salvation. God is our salvation.
خدا ہمارا نجات دہندہ ہے، خدا نجات دینے والا ہے، اور خدا ان کی طرف سے یقیناً رہنمائی ہوئی موسیٰ کی، اور اس نے ہوشیہ کا نام چینج کر کے یشوع رکھا۔ اور بائبل مقدس میں پھر خدا نے موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اسی یشوع کو کیا کر، مسا کر۔ 27 باب گنتی کی کتاب جہاں پر موسیٰ نے یشوع کو مسا کیا تھا، بائبل مقدس فرماتی ہے، 18ویں آیت سے پڑھوں گا، گنتی کی کتاب 27 باب۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو نون کے بیٹے یشوع کو لے کر، اب سنیں ذرا غور سے، خدا نے یشوع کو یشوع کہہ کے پکارا ہے، کیونکہ پہلے ہوشیہ تھا، لیکن اس کا نام موسیٰ نے یشوع رکھا۔ خدا بھی سے یشوع بولتا ہے۔ آمین، ہاللویا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو نون کے بیٹے یشوع کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ، کیونکہ اس شخص میں روح ہے، اور اسے الیعزر کاہن اور ساری جماعت کے آگے کھڑا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے اسے وصیت کر۔ تو بائبل کہتی ہے 22ویں آیت کے اندر، گنتی کی کتاب 27ویں باب کے اندر، سو موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور اس نے یشوع کو لے کر اسے الیعزر کاہن اور ساری جماعت کے سامنے کھڑا کیا، اور اس نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے جیسا خداوند نے سے اس کو حکم دیا تھا۔ اسے وصیت کی، گویا چناؤ آگے بڑھتا چلا گیا۔ خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے یشوع کو کھڑا کیا، اور یشوع کتنا خوش ہوگا کہ مجھے خدا نے مسا کیا ہے۔ میرے نام کا مطلب ہے کہ خدا میری نجات ہے۔ ہاللویا، آمین۔ اور یہ یشوع موسیٰ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، موسیٰ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ جب موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے بچڑا بنا لیا، لیکن یشوع پہاڑ سے دور نہیں گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا آقا اوپر گیا ہے، آئے گا نیچے، لیکن لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں موسیٰ کدھر چلا گیا، مر گیا، کدھر گیا، اب نہیں آئے گا واپس۔ لیکن یشوع اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ جو خداوند کے چنے ہوئے ہیں وہ خدا کی راہ دیکھتے رہتے ہیں، اور خداوند کی تابعداری سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ بولے آمین، ہاللویا۔ اس یشوع کو بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے کہ موسیٰ نے جب اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے تو پھر وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ موسیٰ خدا کے انتظام کے مطابق پھر اس کو جانا پڑتا ہے۔ پھر وقت آتا ہے کہ موسیٰ کوئی نبو کے علاقہ میں خدا ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ 34 باب استثنا کی کتاب بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے، پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ اور موسیٰ مواب کے میدانوں سے کوئی نبو کے اوپر پسگا کی چوٹی پر جو یرو کے مقابل ہے چڑھ گیا، اور خداوند نے جلاد کا سارا ملک، دان تک اور نفتالی کا سارا ملک، اور افرائیم اور منسی کا ملک، یہودا کا سارا ملک، پچھلے سمندر تک، جنوب کا ملک، وادی یرو جو خرمون کا شہر ہے اس کی وادی کا میدان سوگر تک اس کو دکھایا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا خداوند سے کہا یہی وہ ملک ہے جس کی بابت میں نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تمہاری نسل کو دوں گا۔ سو میں نے ایسا کیا،
کہ تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، پر تو اس پار وہاں جانے نہ پائے گا۔ پس خداوند کے بندہ موسیٰ نے خداوند کے کہنے کے موافق وہی مواب کے ملک میں وفات پائی۔ موسیٰ بہت کچھ دیکھنا چاہتا تھا، جانا چاہتا تھا، رو رو کے منت کرتا ہے، خدا میں بھی دیکھنا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ لیکن خداوند موسیٰ سے کہتے ہیں کہ میرے سے اس مضمون پہ دوبارہ بات نہ کرنا۔ خدا نے اسے دور سے دکھا تو دیا، لیکن اس ملک کو جہاں پہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جانا تھا دور سے دیکھ تو لیا، موسیٰ نے اندر داخل نہیں ہو سکا اپنی ایک چھوٹی سی غلطی سے۔ خدا نے بولا تھا کہ چٹان سے کہے تو یہ پانی دے گی۔ اس نے اپنے تجربے کا استعمال کرتے ہوئے کہ میں نے پہلے بھی چٹان پہ لاٹھی ماری تھی، پانی نکلا تھا، اب بھی چٹان پہ لاٹھی ماروں گا، پانی پھر نکلے گا۔ پانی تو نکلا، لیکن خدا نے کہا تو نے میری بات نہیں مانی۔ موسیٰ کی وہ برکت جو موسیٰ کو مل سکتی تھی لیکن نہیں پا سکا، کسی نہ کسی وجہ سے بعض اوقات خدا ان کے بندہ اس برکتوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ موسیٰ اگر وہ برکت نہیں پا سکا، وعدہ کی سرزمین نہیں دیکھ سکا، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب پترس اور باقی جو شاگرد تھے، مسیح کا جب چہرہ بدلتا ہے تو وہاں پہ دو شخص اور بھی تھے، وہاں پہ موسیٰ بھی تھا۔ ہاللیلویا! موسیٰ اسے باتیں کر رہا تھا، مسیح اسے باتیں کر رہا تھا۔ اسی طرح عزیزو، انسان کی بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں جو پانا چاہتا ہے، چنے ہوئے تو زندگیاں دے دیتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں۔ فرعون کا محل چھوڑنے والا خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر گیا، جس کو چنا گیا یشوع کو، The God is my salvation، اپنے آقا کے ساتھ ساتھ رہنے والا بن گیا۔ موسیٰ چلا گیا اور موسیٰ کے جانے کے بعد خداوند یشوع سے بولتے ہیں۔ یشوع کی کتاب پہلی آیت سے خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا میرا بندہ موسیٰ مر گیا۔ کس دل سے خدا نے بولا ہوگا؟ خدا کا انتظام تھا، ہے، رہے گا، اس کے مطابق موسیٰ کو بھی مرنا پڑا۔ موسیٰ تو جینا چاہیے تھا کیونکہ یہ تو خدا کا ممسوح تھا، اسے تو جینا چاہیے تھا، خدا سے اور لمبی عمر دیتا، کیونکہ پہلے آدم تو 9 سال تک بھی جیے، یہ 800 تک بھی جی سکتا تھا، لیکن خدا کا انتظام ہے کہ جو آیا ہے وہ چلے گیا۔ خدا اقرار کرتا کہ میرا بندہ موسیٰ مر گیا، کیوں کیا؟ تو پھر کیا کر؟ سو اب تو اٹھ، ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جس سے میں نے ان کو بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا، اور تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا نہ تجھے چھوڑوں گا، سو مضبوط ہو جا۔ یہ غم کھاتا ہوگا تو خدا نے اسے بول دیا مضبوط ہو جا۔ اور یہی خدا نے یشوع سے بولا تھا مضبوط ہوگا تو آگے بھی بڑھے گا، مضبوط ہوگا تو میرا کام بھی کرے گا۔ اب بائبل مقدس میں خدا کا وعدہ ہے تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا نہ تجھے چھوڑوں گا، سو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ۔ اور
تو वक्त मजबूत और नहायत दलेर हो, एहतियात रख कर सारी शरीयत पर अमल कर, जैसे मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, ताकि जहां कहीं तू जाए मैं तुझे खूब कामयाब करूंगा। हालेलुया। तो खुदा ने दोबारा भी से यशुआ से ये बोला था कि सो मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन आमीन। तो एक और भी चुना हुआ था जिसको चुन लिया गया, खुदा ने दमिश्क के रास्ते के ऊपर जाते हुए, और उस बंदे ने फिर क्या कर दिया, क्या कर दिखाया, बाइबल में लिखा गया है, उसके बारे में पाक कलाम में से पढ़ेंगे। वो कौन था? साउल था। लिखा गया नामे बाप के अंदर, अमाल की किताब के अंदर, खुदा ने उसे जब चुना, तो बाइबल में लिखा गया है 5वीं आयत के अंदर, साउल पूछता है क्या खुदावंद तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, मगर उठ शहर में जा, जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। इस बंदे को धुन थी मसीहों को कत्ल करवाने की, पकड़वाने की। पहली आयत में लिखा गया साउल जो अभी तक खुदावंद के शिगिर्दों को धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया किसी और काम के था, परवाने किसी और काम के लिए थे, रास्ता में था, यीशु मिल गया। हालेलुया। क्यों मिल गया? अपने लिए चुनने के लिए। वही यीशु यहाँ पे मौजूद है हम सबको एक नई बरकत देने के लिए। आमीन। और फिर खुदावंद हननिया से कहते हैं, पैगाम देते हैं कि तू उसको क्या कर, मसा कर। और लिखा 15वीं आयत के अंदर, अमाल की किताब उसके 9वें बाब के अंदर, मगर खुदावंद ने उससे कहा हननिया से कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इस्राएल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है, और मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। दुख उठाता चला गया। वक्त ऐसा भी आया, इसका गर्दन से, यहां से तन से जुदा हो गया। ये था पलूस। आमीन आमीन। ये भी चुने हुए थे और हम भी चुने हुए हैं। मजबूत हो जा, आगे बढ़, काम करना होगा। आमीन। मुझे कुछ पता नहीं है, खुदा ने आपको नाम बनाम तोड़े दे रखे हैं, बस तुझ पे लाजम था तुझ तोड़े का इस्तेमाल करता। इसको 5 मिले, 5 और लेके आ गया, शाबाश। जिसको 2 मिले, 2 और लेके आ गया, शाबाश। खुदा शाबाश देना चाहता है। हर एक को देने के लिए जो मेरे पास है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जो मुझ पर ईमान रखता को वो मरते तो भी जिंदा रहेगा। पलूस वही कहता है जिसको जो चुना हुआ था, जीना मेरा मसीह और मरना नफा है। अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया आमीन। चुना हुआ मूसा भी था, चुना हुआ यशुआ भी था, चुने हुए शिगिर्द भी थे, चुना हुआ साउल भी था जो पलूस बन गया। जिंदगियां खुदावंद की दे दी। हमारा क्या किरदार होगा? आए अपने कदमों पे एक लम्हे के लिए खड़े होंगे थोड़ी देर के लिए, और अपने चुनाव के बारे में भी देखेंगे कि मैं किस तरह खुदाओं के चुना हुआ हूं। खुदा ने मुझे भी तो चुना है। आए सब